کس طرح اللہ کے نبی 7 آسمانوں سے بھی آگے گئے؟ کیا معراج کی شب وقت واقعی رک گیا تھا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ جانیں گے ہم آج کی اس مختصر پر اثر ویڈیو کلپ میں، تو آئیں معلومات سے بھرپور ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا۔ سفر معراج کا آغاز حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق لے کر حاضر ہوئے۔ اب اس براق پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کرنا تھا۔ براق برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی طرح تیز۔ اب اس براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف سفر کرنا تھا۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی سیڑھی پر گئے۔ پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے بازوؤں پر گئے۔ اسی دوران دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جبکہ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے بازوؤں پر سوار ہو کر گئے۔ یہاں پہنچ کر جبریل علیہ السلام بولے کہ اس سے آگے اگر میں ایک قدم بھی گیا تو جل کر راکھ کر دیا جاؤں گا۔ اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف یعنی قدرتی تخت پر سوار ہو کر گئے۔ یہاں سے تنہا آگے بڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے موجود تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں: ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے تمام گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رودات سن کر کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیں اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ واپس پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخری 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا تو اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ غلط کنسپٹ ہے کہ معراج کی شب ٹائم رک گیا تھا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹائم تو جاری ہی تھا، مگر اس ٹائم کی رفتار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار انتہائی تیز ہو گئی تھی۔ اب وہ رفتار کتنی زیادہ تیز تھی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔